اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کے لیے کون سی تفسیر یہ معتبر ہے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم بڑی تفصیل سے وہ بنیادی مآخذ پڑھ چکے ہیں جہاں سے تفسیر قرآن کو لیا جائے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ والی باتیں پڑھیں گے کہ اسرائیلیات اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر قرآن کے بارے میں کون سی غلط فہمیاں یہ پیش آتی ہیں اور کون سی غلطی کی جاتی ہے جہاں سے تفسیر کو نہیں لینا ہوتا وہاں سے تفسیر کو لیا جاتا ہے۔ ان غلطیوں کو ہم آج کے سبق کے اندر واضح کریں گے۔ دیکھیں، اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پہلے زمانے کے مفسرین کی عادت یہ تھی کہ جب وہ آیات کی تفسیر کرتے تھے تو اس کے ذیل میں ہر قسم کی روایات وہ لکھ دیا کرتے تھے جو انہیں سند کے ساتھ پہنچتی تھی۔ ان میں بہت سی اسرائیلی روایات یہ بھی آ جاتی تھی، اس لیے ان کی حقیقت سے واقف ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام اور تابعین پہلے وہ اہل کتاب کے مذہب میں سے تھے، مثال کے طور پہ وہ عیسائی تھے یا پھر وہ یہودی تھے۔ بعد میں جب وہ مشرف اسلام ہوئے یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، تو انہیں قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے بہت سے ایسے واقعات بھی ملے جو انہوں نے اپنے سابقہ مذہب کی کتابوں کے اندر بھی پڑھ چکے تھے۔ چنانچہ وہ قرآنی واقعات کے سلسلے میں وہ ساری تفصیل جو مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تھے جو انہوں نے اپنے پرانے مذہب کی کتابوں میں بھی دیکھی ہوتی تھی، یہی جو تفصیلات تھی اسرائیلیات کے نام سے تفسیر کی کتابوں کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو بڑے محقق مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں یہ ذکر کی ہیں جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر وہ روایات ہیں جن کی سچائی باقاعدہ خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جانا یا فرعون کا غرق ہو جانا۔ دوسرے نمبر پر وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا جھوٹا ہونا قرآن و حدیث کے دیگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر کے اندر مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، جبکہ یہ ایسی بات ہے جس کا باطل اور غلط ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہوئے تھے لیکن جو شیطان تھے انہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ اسی طریقے سے اسرائیلی روایات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی سے زنا کیا تھا، اور یہ والی بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپہ سالار کو قتل کروا کر ان کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اب اس قسم کی جو روایات ہیں یہ صراحتاً جھوٹ ہیں۔ تیسری قسم کی وہ روایات ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث اور دیگر شرعی دلائل یہ خاموش ہیں۔ مثال کے طور پہ تورات کے احکامات وغیرہ ہیں۔ ایسی روایات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، نہ تو ان کی تصدیق کی جائے کہ یہ سچ ہیں اور نہ ہی ان کی تکذیب کی جائے کہ یہ جھوٹ ہیں۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ایسی روایات کو نقل کرنا جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فیصلہ کن بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی روایات کا نقل کرنا جائز تو ہے لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے اس قسم کی جو روایت ہے وہ حجت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اسرائیلی روایت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں نے آپ کو بتا دی، اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کو سچ سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری قسم کی روایات وہ جھوٹی ہیں، اس کے بارے میں جھوٹ ہونے کا یقین کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تیسری قسم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ اس قسم کی روایات کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، نہ تو ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ہی ان کی تکذیب کی جائے۔ اسی طریقے سے تفسیر قرآن کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی بھی ہے، اس کو بھی آپ یہاں پہ سمجھ لیں۔ جو ساری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے اس سے یہ والی بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے۔ اس کے لیے صرف عربی زبان جاننا یہ کافی نہیں ہے بلکہ متعلقہ تمام علوم کے اندر مہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے یہ ضروری ہے وہ عربی زبان کے صرف کو جانتا ہو، نحو کو جانتا ہو، بلاغت کو جانتا ہو، ادب کو جانتا ہو، علم حدیث کو جانتا ہو، علم اصول فقہ کو جانتا ہو، علم تفسیر کو جانتا ہو،
علم عقائد اور کلام کا وسیع اور گہرا علم یہ رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن مجید کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں ایک بڑی خطرناک وبا یہ چل پڑی ہے کہ لوگوں نے صرف عربی زبان پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ تفسیر قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا یہ شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے لوگ جنہیں مکمل طور پر عربی پر بھی عبور نہیں آتا ہے وہ بھی اپنے من مانے طریقے سے قرآن مجید کی تفسیریں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنی رائے سے تفسیریں کرتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن مجید کا صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو نہ صرف قرآن مجید کا عالم سمجھنے لگتے ہیں بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین پر تنقید کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں یہ والی بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ والا تو طرز عمل ہے انتہائی خطرناک ہے اور انسان کو مہلک تباہ کن بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص یہ والی بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف انگریزی زبان پڑھ لے اور اس کے بعد میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو کوئی بھی شخص ایسے شخص کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا ہے اور اپنے مرض کے علاج کے لیے ایسے شخص کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صرف انگریزی پڑھ کر جو انجینئرنگ کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر لے تو انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ایسا شخص انجینئر نہیں بن سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص انجینئرنگ کے مسئلے سے متعلقہ ایسے شخص کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جب تک کہ ماہر اساتذہ کی تربیت میں رہ کر ڈاکٹری کا فن اور اسی طریقے سے انجینئرنگ کا فن یہ نہ سیکھا جائے۔ دیکھیں ہر علم اور فن کے سیکھنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی شرائط ہوتی ہیں۔ جب تک اس طریقہ کار کو فالو نہ کیا جائے، اس قسم کی شرائط کو پورا نہ کیا جائے، تب تک اس علم و فن کے بارے میں ایسے شخص کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب ہر علم و فن کے لیے اپنی مخصوص شرائط ہیں، اپنے مخصوص قواعد و ضوابط ہیں، تو آخر قرآن و حدیث کو اتنا لاوارث کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے کسی علم کی ضرورت سمجھی نہیں جاتی ہے بلکہ صرف ترجمے سے ہی قرآن مجید کی تفسیر کو یہ کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں اشکال یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں خود آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو ذکر یعنی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو جب قرآن مجید ہے ہی آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے اتنے زیادہ علوم و فنون کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ جو استدلال ہے یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمی ہے جو خود ایک سطحی اور کم فہمی کے اوپر مشتمل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ پہلی قسم میں وہ آیات ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا کی ناپائیداری ہے، جنت کے حالات ہیں، دوزخ کے حالات ہیں، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے۔ اس قسم کے جو مضامین ہیں جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس قسم کی آیات کے بارے میں ہی قرآن مجید کی یہ والی آیت ذکر کی گئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو قرآن مجید میں جو لفظ ذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف عربی زبان یا اس کا ترجمہ یہ کافی ہے، وافی ہے، اس کے لیے دیگر علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں صرف اسی قسم کی آیات ذکر نہیں کی گئی ہیں، اس کے برخلاف کچھ اور قسم کی آیات بھی ہیں جن میں احکام ہیں، قوانین ہیں، عقائد ہیں، علمی مضامین ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اس طریقے سے سمجھنا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے اور پھر اس سے احکام کا استنباط کرنا، مسائل کی تخریج کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی لیکن انہوں نے بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے اندر طویل مدتوں کو صرف کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثال کے طور پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتے تھے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے تھے، اور وہ فرماتے تھے تعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا، ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے اور علم و عمل اس کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے، اس کے بغیر نہیں سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں حضرت نے پورے 8 سال ہی خرچ کیے ہیں،
اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند یہ ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی اپنی مادری زبان عربی تھی، ان کو عربی زبان سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جو عربی ادب کے اندر مہارت تامہ رکھتے تھے، لمبے لمبے قصیدے، عربی اشعار معمولی توجہ سے ان کو یاد کر لیتے تھے، ان کو بھی قرآن مجید یاد کرنے میں، ان کے معنی سمجھنے کے اندر اتنی طویل مدت خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال جو ہیں وہ ایک ایک سورت کی تفسیر کے اندر یہ خرچ کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت یہ کافی نہیں تھی، صرف عربی اشعار اور عربی ادب سے لگاؤ یہ کافی نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنا یہ بہت لازم اور ضروری تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی اپنی مادری زبان عربی تھی، جنہوں نے براہ راست اس ماحول کا مشاہدہ کیا تھا جس ماحول میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، اس کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے وہ اتنے سال انہوں نے خرچ کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا ہے، تو آج کے دور کے اندر نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد صرف قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ کے عالم قرآن ہونے کا یا مفسر قرآن ہونے کا دعویٰ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ والا دعویٰ کس طریقے سے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث بخوبی یاد کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جس نے قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں اپنی رائے سے گفتگو کی اور اگرچہ اس کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہو بھی گئی ہو، لیکن پھر بھی اس کا جو طرز عمل ہے یہ طرز عمل یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس کو ذکر کرنا ضروری تھا کہ تفسیر کہاں سے لی جائے گی، کہاں سے تفسیر نہیں لی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری بات آج کے سبق میں مکمل ہو چکی ہے۔ اگلے سبق کے اندر قرآن مجید کی جو مشہور تفاسیر ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔